بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 259 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے عبرتناک انجام دینے کی دھمکی دینے سے پہلے اپنی حالت پر غور کر لو۔ اس وقت تو تم اپنے چہرے پر بیٹھنے والی مکھی کو اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اس سے زیادہ افسوسناک اور قابل رحم صورتحال اور کیا ہوگی؟ وہ کینہ تو نگاہ سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کے ایک بیان سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ وہ گزشتہ روز تارا کے ساتھ اپنے بنگلے سے روانہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی مخبر کی اطلاع پر اسے رات میں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ میں نے اس کی مجروح کونی پر اپنے پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ وڈیرے کی بائیں کونی پر گولی لگی تھی اور یقینی طور پر ہڈی کا حشر خراب کر گئی تھی۔ ساحل نے بر وقت فائر کر کے وڈیرے کو خاکم سے محکوم بنا دیا تھا۔ اس نے دانتوں پر دانت جمائے اور تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں بولا، تم بہت بہادر بنتے ہو، مگر تمہارا یہ سلوک بہادری کے منافی ہے۔ میں صرف بہادر بنتا ہی نہیں بلکہ میں نے اپنی بہادری ثابت بھی کر دی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم جیسے ضمیر فروش ظالم اور احسان ناشناس افراد تو اس سے بھی زیادہ بدترین سلوک کے مستحق ہیں۔ میں تو تمہارے ساتھ بہت رعایت برت رہا ہوں۔ تمہارا کیا حال ہے چودھری کے پالتو بندر؟ میں نے تارا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر تک یک ٹک مجھے گھورتا رہا، پھر وارننگ دینے والے انداز میں بولا، تم ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو وحیدان، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں تو تمہارے خاندان کا قرض لوٹا رہا ہوں۔ میں نے زو مانی انداز میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں نے کہا، تمہارے ملعون بھائی دارا نے جو کچھ میرے اور میرے والدین کے ساتھ کیا تھا، میں کئی سال سے اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اب میں جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا وہ قرض کی ادائیگی ہوگی، اس میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ وہ معائندانہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھتے ہوئے کہا، کہیں تمہیں میری یہ بات تو بری نہیں لگ گئی کہ میں نے تمہیں چودھری کا بندر کہہ دیا ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں نے کہا، جو کسی کے اشاروں پر ناچتا ہے اسے بندر ہی کہا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے چودھری کے اشاروں پر نہیں ناچتے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ بہت رعایت کی ہے۔ میں تمہیں چودھری کا پالتو کتا کہتا تو یہ ٹائٹل تمہارے لیے زیادہ مناسب ہوتا۔ اسی کے خرچے پر پل بڑھ کر تو تم اسی ڈیل ڈول کو پہنچے ہو۔ تمہارا یہ اٹا کٹا پن چودھری کے ٹکڑوں کا رہین منت ہے۔ میں مسلسل ایسے جملے ادا کر رہا تھا جو اس کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہے تھے، تاہم وہ کسی قسم کی اشتعال انگیز حرکت سے گریزاں نظر آتا تھا۔ پھر وڈیرے نے پوچھا، تم ہمیں یوں باندھ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، نبی سر، وہاں تو قاضی سلطان کی حویلی بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ میں نے کہا، ہاں وہ تو ہے، اور اس حویلی میں قاضی سلطان بھی ہے۔ اس کی تشویش گہری ہوگی اور وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بے پرواہی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، روس میں رہنے والے کسی شخص نے کسی دنیا گھومے ہوئے شخص سے کہا، میں جاپان جانا چاہتا ہوں۔ جہاں دیدہ شخص نے کہا، چلے جاؤ، اس میں پریشانی کیا ہے؟ وہ بولا، میں نے سنا ہے راستے میں چین بھی پڑتا ہے۔ تو دوسرا بولا، ہاں وہ تو پڑے گا۔ وڈیرا الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، بھائی اگر ہم نبی سر جائیں گے تو قاضی سلطان سے بھی ملاقات ہوگی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ سراسیمہ انداز میں اپنے مہمان تارا کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جانب اس کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے قاضی سلطان سے تمہاری دیرینہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پھر میں نے دوبارہ وڈیرا اکبر سومرو کی جانب متوجہ ہو کر کہا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، تم نے منگل سنگھ کی مدد سے ممتاز کو اغوا کروا لیا۔ مغویہ کے ماموں کی کارروائی پر پولیس نے ڈاکوؤں کے ڈیرے پر چھاپا مارا تو منگل سنگھ اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کے ہمراہ مغویہ سمیت تمہارے پاس عمر کوٹ پہنچ گیا۔ اس موقع پر وڈیرے نے کچھ کہنا چاہا تو میرا ہاتھ میکانکی انداز میں اس کے زخمی بازو کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اونٹ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، پولیس کی سرگرمیاں جب عمر کوٹ تک پہنچی تو تم نے اپنی بچت کے لیے مغویہ کو عمر کوٹ سے میر پور خاص منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین موقع پر تمہیں اطلاع ملی کہ شادی پولی سے آگے پولیس نے ناکہ لگایا ہے، اس لیے تم نے اپنے ڈاکوؤں کو ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیو جیپ میں عمر کوٹ سے سامارو کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ سامارو سے آگے کچا راستہ استعمال کر کے میر پور خاص میں داخل ہو جائیں۔ تم نے تو بڑی خوفناک کہانی گھڑ لی ہے، وڈیرا سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا نا، کہانیاں اسی طرح جنم لیتی ہیں۔ تم نے بھی تو ہم سے منسوب کر کے قتل و غارت گری کی ایک جھوٹی کہانی تیار کی تھی، جس کے نتیجے میں تم ہمیں پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے تاکہ ہماری باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ کیا وہ کم خطرناک کہانی تھی؟ میں تو تمہارا ادھار لوٹا رہا ہوں اور کہانی تو ابھی جاری ہے، غور سے سنتے جاؤ۔ میں نے کہا، پھر تمہیں خبر ملی کہ ہم ناکے پر پکڑے گئے ہیں۔ تم نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے شادی پوری کا رخ کیا۔ اس طرح تم ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تم پولیس کو اپنے معاملات میں الجھا کر منگل سنگھ وغیرہ کو باحفاظت نکل بھاگنے کا موقع دینا چاہتے تھے، اور دوسری جانب ہم بھی خاص صاف کرنا چاہتے تھے۔ ڈی ایس پی تمہاری بات پر یقین کر کے ہمارے لیے بے شمار مشکلات کھڑی کر دیتا اگر تمہاری چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ڈی ایس پی کی رہائش پر ہمارا پلہ باری رہا اور ہم وہاں سے باحفاظت نکل آئے۔ تاہم ازاں بعد تم نے ایک نئی چال کے تحت ڈی ایس پی کے کان بھر کر ہمیں خطرناک قاتل بنانے کی کوشش کی، اور تمہاری یہ کوشش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت تم جن حالات کا شکار اور جس حالت میں قاضی سلطان کی حویلی پہنچنے والے ہو، اس کے پیش نظر تمہاری کہانی فلاپ اور میری کہانی ہٹ ہو جائے گی۔
تمہاری کہانی ہٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کمزور سے لہجے میں پوچھا۔ میرا اغوا اور منگل سنگھ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، ڈی ایس پی مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اس علاقے کے تھانے دار سے بھی میری واقفیت ہے، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ یقین اس کی بات کا کیا جائے گا جس کی کہانی میں جان ہوگی، میں نے اپنے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، اور میری کہانی بہرحال تمہاری کہانی سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ میں نے قاضی سلطان کی بیٹی کو ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑایا ہے۔ میرے آخری جملے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، لکنت زدہ لہجے میں بولا، تو تم نے ممتاز کو منگل سنگھ کے قید سے چھڑایا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ میں نے مصنوعی تعجب کا اظہار کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا، میں یہ بات کیسے جان سکتا ہوں؟ اب اتنے بھولے بھی نہ بنو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تار ہیں، وہ اس لیے کہ تمہاری سمجھ اس وقت پاتال کی سیر کو گئی ہوئی ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے اس دنیا کی ہر چیز اور یہاں بسنے والے انسانوں کی ہر بات تمہاری سمجھ سے بالا تار ہے۔ لگتا ہے تم قاضی سلطان کے آدمی ہو، لیکن کیسے ہو سکتے ہو؟ کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم تو اپنی ساتھی دنو کے ہمراہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان داخل ہوئے تھے، تمہارا نام وجدان ہے، میں ڈی ایس پی کو تمہاری اصلیت بتا چکا ہوں، تم پر انڈین ایجنٹ ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے، تمہارے نام وجدان سے بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان، تم تو میری حقیقت بلکہ اصلیت سے واقف ہونا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اس مہمان تارا اور اس دوست چودھری نوازش علی نے تمہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم قاضی سلطان کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، تم خواہ مخواہ اپنی شخصیت کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ چند لمحہ تک پیجیرو میں خاموشی رہی، پھر میں نے میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے بازو کا کیا حال ہے؟ تم نے وہاں سامارو کے نزدیک اپنے سابق آقا سے بھی خاصی دل لگی کی ہے، کئی زخم کی تکلیف بڑھ تو نہیں گئی؟ ٹھیک ہے سائیں، وہ جلدی سے بولا، تھوڑا درد ہے مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں ڈرائیونگ میں کوئی دقت تو نہیں محسوس ہو رہی؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہوں۔ ان رستم خان کے چیلوں سے جو پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھ لیا۔ اس نے کہا، سائیں اب تو ہم نبی سر کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، آپ اطمینان رکھو، میں خیری سے گاڑی کو ممتاز کی حویلی تک پہنچا دوں گا۔ میر بخش کے تسلی بخش جواب نے مجھے مطمئن کر دیا۔ پھر ہمارے درمیان حالات خاصرہ پر گفتگو ہونے لگی۔ اس بات چیت میں ممتاز نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ قاضی سلطان کی حویلی کے گیٹ پر مسلح محافظوں نے ہمارا استقبال کیا، وہ تعداد میں 2 تھے، ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں نظر آ رہی تھی۔ ایک اجنبی مجروح پیجیرو کو حویلی کے گیٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر ان کے چہرے تن گئے اور وہ بڑے جارحانہ انداز میں گاڑی کی جانے پڑے، شاید وہ ہمیں اپنا کوئی دشمن سمجھ بیٹھے تھے، لیکن پیجیرو کے نزدیک پہنچتے مسلح محافظوں کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے پیسنجر سیٹ پر اپنی چھوٹی مالکن ممتاز کی جھلک دیکھ لی تھی، ان کے چہروں کے تناؤ نے حیرت امیز خوشی کی شکل اختیار کر لی، وہ چشمے زدن میں با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے۔ ممتاز اپنی جانے والی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر احکام صادر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہم حویلی کے اندر تھے۔ پیجیرو سے باہر نکلنے سے پہلے ہماری آمد کی خبر حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ قاضی سلطان بنف سے نفیس وہاں پہنچ گیا۔ بویا بیٹی کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند پیجیرو کی طرف بڑھا۔ اسی دوران میں ممتاز اپنی جانے والا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ فرتے جذبات سے قاضی سلطان نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، وہ بڑا جذباتی منظر تھا۔ ایک انہونی اونی میں بدل گئی تھی۔ قاضی سلطان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی گمشدہ بیٹی خود بخود اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ بخودی کے ریلے سے وہ باہر آیا تو ہماری جانب اس نے توجہ دی۔ اسی دوران میں میر بخش اور سائل پیجیرو سے باہر آ گئے تھے، البتہ وہ دونوں ابن مردود پیجیرو کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ ہم تینوں قاضی سلطان کے لیے بالکل ناشناسا تھے، تاہم وڈیرا اکبر سومرو پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس نے حیرت زدہ سوالیہ نظر سے ممتاز کی طرف دیکھا۔ ممتاز نے کہا، بابا جانی، میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاتی ہوں، پہلے ان محسنوں کو آرام سے حویلی میں پہنچایا جائے۔ بات ختم کرتے اس نے ہماری جانب اشارہ کیا۔ میری اور میر بخش نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے قاضی سلطان سے مصافحہ کیا۔ سائل نے صرف سلام کرنے پر اکتفا کیا۔ اس سلام سے میری مراد باقاعدہ السلام علیکم نہیں، بلکہ آپ اسے آسانی کے لیے آداب یا ہیلو ہائے کہہ سکتے ہیں۔ قاضی سلطان نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ہمیں عزت و احترام کے ساتھ مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے۔ اس نے ایک بازو میں ممتاز کو لپیٹ رکھا تھا۔ ممتاز کو ہمارے بارے میں حکم دینے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر وڈیرا اکبر سومرو اور تارا کی جانب الجھی ہوئی نظر سے دیکھا۔ اس الجھن میں سینکڑوں سوال موجود تھے۔ میں نے اس کی الجھن کو ایک مخصوص راہ پر ڈالتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، ان دونوں کی حیثیت اس وقت مجرموں کی سی ہے، انہیں گاڑی سے نکلوا کر باحفاظت کسی محفوظ مقام پر بند کروا دیں، ان سے بعد میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قاضی سلطان نے اکبر سومرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو تو میں فوراً پہچان گیا، دشمن کو بھلا میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ مگر اس نے تارا کی جانب انگلی اٹھائی، مگر یہ شخص کون ہے؟ میں نے کہا، یہ اکبر سومرو کا دوست تارا ہے، کئی روز سے اس کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ دشمن کا دوست دشمن ہی ہوتا ہے، اس رشتہ داری سے تارا بھی آپ کا دشمن ہے۔ ان دونوں دشمنوں کو آپ فوراً اپنی تحویل میں لے لیں۔ یہ دونوں یہاں کس لیے آئے ہیں؟ یہ آئے نہیں، لے آئے گئے ہیں، میں نے قاضی سلطان کو بتایا۔ اس نے پوچھا، کس سلسلے میں؟ میرے جواب دینے سے پہلے ممتاز نے اپنے باپ کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، بابا جانی آپ اندر چلیں۔ میں نے کہا، نا میں آپ کو پوری کہانی سناتی ہوں۔
قاضی سلطان نے متذبذب نظر سے بیٹی کو دیکھا، پھر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جاتے جاتے وہ اپنے ملازمین کو اکبر، سومرو اور تارا کے بارے میں خصوصی احکام دے گیا۔ ہماری پیجرو جب حویلی کے اندر پہنچ کر ایک مخصوص مقام پر رکی تھی تو مسلح گارڈز کے علاوہ 3-4 ہٹے کٹے ملازم بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ پیجرو کی جانب بڑھے۔ جب اکبر، سومرو اور تارا کو پیجرو سے باہر لایا جا رہا تھا تو وہ دونوں بڑے خوفناک انداز میں مجھے گھور رہے تھے۔ اگر اس وقت ان کا مجھ پر بس چلتا تو وہ مجھے کچا چبا ڈالتے۔ میں نے جس موسیقی خیز انداز میں باندھا تھا وہ قاضی سلطان کے ملازمین کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے انہیں کھینچ کھانچ کر گاڑی سے باہر نکال لائے۔ ان کے سلامت بازو ایک دوسرے کے اوپر 2 بانسوں کے مانند بندھے ہوئے تھے۔ جو بازو آزاد تھے وہ آزائے معطل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ دونوں اس وقت بے بسی کی انتہا سے گزر رہے تھے۔ جن 2 صحت مند ملازمین نے تارا اور اکبر سومرو کو پیجرو سے باہر نکالا، ان میں سے ایک سے میں نے کہا، سائیں یہ دونوں بہت خطرناک مانو ہیں، ان کو بہت ہی حفاظت والی جگہ پر رکھنا، کہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ جو حکم سائیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسرے ملازم نے کہا، سائیں میں اس خطرناک بوتار وڈیرے کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ فکر نہ کرو۔ قاضی سائیں کے دشمن کو ہم گن پوائنٹ پر رکھیں گے۔ ویسے آپ ان دونوں کو جس حالت میں یہاں لائے ہو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے یہ فرار ہونے کی پوزیشن میں بالکل نہیں۔ یہ تو اپنے ٹوٹے پھوٹے بازوؤں کو حرکت دینے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی احتیاط ضروری ہے، میں نے کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے تارا اینڈ کمپنی کو کسی بند خانے میں لے جانے لگے۔ ہم تینوں قاضی سلطان کے ملازم کی رہنمائی میں مردانے میں واقع ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ اس کمرے کی وسعت اور آرائش و زیبائش سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ قاضی سلطان صاحب صاحب دولت ہی نہیں، صاحب ذوق بھی تھا۔ اس ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ تمام سجاوٹ بڑے ماہرانہ اور فنکارانہ انداز سے کی گئی تھی۔ رقم کو خواہ بخواہ ضائع نہیں کیا گیا تھا۔ وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں چاروں جانب صوفے لگے ہوئے تھے۔ ان صوفوں کو دیواروں سے خاصا ہٹا کر لگایا گیا تھا۔ ہر دیوار میں بڑے سائز کی کھڑکی موجود تھی جس پر قیمتی ریشمی پردے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کا فرش دبیز بیش قیمت گلدار قالین سے ڈھکا ہوا تھا۔ صوفوں کے آگے گلاس ٹاپ میزیں رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصاویر سے اعلیٰ ذوق چلکتی تھی۔ الغرض وہ ایک عالی شان نشست گاہ تھی جہاں بیک وقت 50 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ ملازمین ہمیں ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہم پھیل کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ دیوار گیر کلاک بھی بہت خوبصورت تھا۔ ہم لگ بھگ 24 گھنٹے سے ایمرجنسی کی صورتحال سے دوچار تھے۔ اسی دوران میں کہیں ڈھنگ سے ہمیں کچھ کھانا پینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ میرے ارسائل نے کل دوپہر کا کھانا عمر کوٹ کے ایک ہوٹل میں کھایا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میر بخش ہمارے پاس آ گیا، جب سے اب تک ہمیں نہ تو آرام کا موقع ملا اور نہ ہی باقاعدہ کھانا کھانے کا۔ شادی بولی کے تھانے میں اور ڈی ایس پی کے بنگلے پر صرف چائے بسکٹ وغیرہ سے ہماری رسمی توازے کی گئی تھی، وہ بھی شاید اس لیے کہ ڈی ایس پی اپنی حریصانہ نظر خم پر لگائے بیٹھا تھا۔ میری دولت اور سائل کے حسن و جوانی پر اس وقت ہم تینوں تھکن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی محسوس کر رہے تھے۔ میری دولت اور سائل کے حسن و جوانی پر اس وقت ہم تینوں تھکن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی محسوس کر رہے تھے۔ نیند بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ ہمیں پچھاڑنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ گزشتہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھ نہیں لگی تھی۔ ہم پچھلے 24 گھنٹے میں پیش آنے والے سنسنی خیز حالات کے بارے میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے کہ وہی ملازم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جو ہمیں یہاں پہنچا کر گیا تھا۔ اس نے وہی سندھی لبو لہجہ اختیار کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت لہجے میں کہا، سائیں آپ لوگ نہا دھو کر تازہ جمع ہو جاؤ۔ میر بخش نے سوالیہ انداز میں میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس تو پہننے کے لیے کوئی اور لباس بھی نہیں ہے، کیا نہانے کے بعد ہم یہی میلے کپڑے دوبارہ پہنیں گے؟ کل رات سے لے کر اب تک میر بخش اور میں خاصی مارا ماری میں مصروف رہے تھے۔ ہمارے لباس اس قابل نہیں تھے کہ نہا دھو کر انہیں دوبارہ جسم پر سجایا جاتا۔ میر بخش نے سندھی میں اس ملازم سے ڈاک خانہ ملایا۔ 2-4 جملوں کے تبادلے کے بعد میر بخش نے مجھے بتایا، ویدان سائیں ڈرائنگ روم سے تھوڑے فاصلے پر مہمان خانے والا حصہ ہے جہاں مہمانوں کے قیام کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ملازم ہمیں ایک کمرے میں لے جانا چاہتا ہے، وہاں ہمارے لیے صاف ستھرے لباسوں کا بندوبست کیا جا چکا ہے۔ میں نے حیرت اس ملازم کو دیکھا اور پوچھا، قاضی سلطان کہاں ہے؟ وہ حویلی کے اندر ہیں سائیں، اس نے بتایا، اور ممتاز چھوٹی مالکن ان کے ساتھ ہی ہیں۔ ویدان سائیں، میر بخش نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ملازم نے بتایا کہ ہم نہا دھو کر فارغ ہو جائیں تو ہمارے لیے کھانا لگا دیا جائے گا، اس کے بعد ہی قاضی صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی۔ میں نے کندھے اچکائے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائل اور میر بخش نے میری تقلید کی اور ہم تینوں ملازم کی پیروی میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میر بخش نے جن کا ذکر کیا تھا، حویلی کا مہمان خانہ ایک ڈرائنگ روم اور چند بیڈ رومز پر مشتمل تھا۔ ہمیں ڈرائنگ روم سے اٹھا کر کسی بیڈ روم کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً میر بخش اور سائل کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہم تینوں حالات کی ایک ہی کشتی میں سوار تھے۔ میں نے سوچا مذکورہ کمرے میں پہنچ کر ملازم سے پانی کے بارے میں کہوں گا۔ مجھے اس ملازم سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا پڑا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ایک دیوار کے ساتھ موجود ڈریسنگ ٹیبل نما میز پر مجھے پانی کا ایک بلوری جگ نظر آیا۔ اس کے قریب 3 گلاس بھی موجود تھے۔ گلاسوں کی تعداد سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے لیے وہاں ہی رکھے گئے تھے۔ وہ جگ اور گلاس کسی قیمتی امپورٹڈ واٹر سیٹ کا حصہ تھے۔
کمرے میں تھوڑے سے فاصلے پر 2 بیڈ لگے ہوئے تھے، گویا وہ ایک بیڈ روم تھا جہاں 2 مہمان بیک وقت قیام کر سکتے تھے۔ دیوار کے ساتھ رکھی ڈریسنگ میز کے قریب ایک صوفہ پڑا تھا، اس پر 3 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ ملازم ہمیں بیڈ روم میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ساحل نے ایک دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دیوار میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ اس دور دراز علاقے میں اٹیچڈ باتھ روم کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ دروازہ واقعی باتھ روم کا ہے۔ یہ بات میں نے دروازہ کھولنے کے بعد کہی تھی۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ یہ گھر گاؤں میں رہنے والے کسی عام آدمی کا نہیں، بلکہ ایک طاقتور شخصیت قاضی سلطان کی حویلی ہے۔ بیر بخش نے کہا، سائیں سارا پیسے کا کھیل ہے۔ جب شارجہ جیسے ریگزار میں سرسبز و شاداب اسٹیڈیم بنایا جا سکتا ہے تو یہاں امریکہ باتھ روم کیوں نہیں بن سکتا؟ پورے سندھ میں جو لوگ دولت مند ہیں انہیں ہر قسم کی آسائشیں حاصل ہیں۔ آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھ لیں، جب وڈیروں کی حویلیوں اور بنگلوں کے اندرونی مناظر دکھائے جاتے ہیں تو وہاں کس چیز کی کمی نظر آتی ہے؟ اصل چیز ہے قوت خرید۔ جس کی جیب میں نوٹ ہیں وہ بازار میں فروخت ہونے والی ہر شے کو خرید سکتا ہے۔ سندھ کے تمام وڈیروں اور صاحب حیثیت افراد نے اپنی رہائشوں کو ہر سہولت سے سجا رکھا ہے۔ ملیکہ باتھ روم تو عام سی بات ہے۔ جس دوران میں میر بخش یہ معلوماتی لیکچر دے رہا تھا، میں نے باتھ روم کے اندر نگاہ ڈال کر وہاں کا سرسری جائزہ لیا۔ وہ ایک مکمل واش روم تھا۔ ایک جانب دیوار پر نصب کھونٹیوں پر 3 جوڑے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، جن میں 2 مردانہ اور 1 زنانہ سوٹ تھا۔ ساحل کے لیے سندھ کا روایتی لباس تھا جو یقینی طور پر ممتاز کا ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کے لیے شلوار سوٹ کا انتظام کیا گیا۔ ایک بات میں نے ان کپڑوں کو دیکھتے ہی محسوس کی، اور وہ یہ کہ وہ تینوں جوڑے بالکل کورے تھے۔ ابھی تک انہیں کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ کپڑوں کے علاوہ بھی ضرورت کی ہر شے واش روم میں موجود تھی۔ ہمارے لیے خصوصی طور پر نئے ٹوتھ برش بھی وہاں رکھ دیے گئے تھے۔ یقیناً یہ سارا انتظام ممتاز کے کہنے پر کیا گیا ہوگا۔ میں نے زندگی روایتی مہمان نوازی کے بہت قصے سنے تھے، عملی مظاہرہ اب دیکھنے میں آ رہا تھا۔ میں نے میز کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، ساحل پہلے تم فریش ہو جاؤ، ہم بعد میں نہا لیں گے۔ میں پہلے ایک گلاس پانی پیوں گی۔ وہ میری نظر کا تعاقب کرتے ہوئے بولی۔ میں نے جگ میں سے ایک گلاس بھر کر ساحل کی جانب بڑھا دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ واش روم میں گھس گئی۔ میں اور میر بخش اپنے خشک حلق تر کرنے کے لیے پانی سے انصاف کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم تینوں نہا دھو کر تیار ہو گئے۔ ساحل کے بدن پر سندھی لباس بہت جچ رہا تھا۔ وہ لباس لمبائی کی پیمائش میں معمولی سا چھوٹا تھا۔ ممتاز کا قد 5 فٹ 2 انچ کے قریب تھا، جبکہ ساحل کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ تھی۔ تاہم اس لباس نے ساحل کے حسن کو 2 بالا کر دیا۔ بیر بخش تو شلوار قمیض پہننے کا عادی تھا، مگر میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس ڈھیلے ڈھالے لباس میں مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی پینٹ سوٹ، پینٹ شرٹ یا جینز وغیرہ استعمال کی تھی۔ مارشل آرٹس کی ٹریننگ کے دوران میں ہمیں جو یونیفارم پہننے کو دیا جاتا وہ بھی خاصا لوز تھا، مگر شلوار قمیض کی بات دوسری تھی۔ مجھے تو شدید نیند آ رہی ہے، ساحل نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میر بخش بولا، میں ابھی بہت تھک گیا ہوں سائیں۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے گھائل بازو کو آہستہ دبایا۔ جب میر بخش نہانے کے لیے واش روم کا رخ کر رہا تھا تو میں نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنے بازو کے زخم کو گیلا ہونے سے بچائے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، تمہارا زخم تو پانی سے بچا ہوا ہے نا؟ اس نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے کہا، میں نے کوشش تو پوری کی ہے سائیں، لیکن قمیض اتارتے ہوئے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ قمیض کا کپڑا زخم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ زخم سے خون تو نہیں نکلا؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں سائیں، میں نے بہت احتیاط سے قمیض کا کپڑا الگ کیا ہے۔ میں نے کہا، بہرحال تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ تمہارا زخم سنگین نہیں، لیکن پھر بھی انفیکشن کا ڈر موجود ہے۔ اس امکان کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ میں قاضی سلطان کے آدمی سے بات کرتا ہوں۔ فیضان، ساحل بوجھل آواز میں بولی، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے کوئی نشہ آور شے کھا لی ہو۔ آنکھیں خود بخود بند ہوئی جا رہی ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو ساحل، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ کم و بیش میرا بھی یہی حال ہے۔ شدید تھکن اور بے آرامی کے بعد اگر تازے پانی سے بات لیا جائے تو جسم کے تمام مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں، جن میں دماغ کے مسل بھی شامل ہیں۔ ہماری کیفیات میں تو نیند اور بھوک بھی شامل ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد تو نیند سے ہمارا برا حال ہو جائے گا۔ وجدان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میر بخش نے کہا۔ جیسے ہی ہمارے خالی میدوں میں خوراک اترے گی، ہم پہلی فرصت میں سونے کی کوشش کریں گے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے میر بخش سے پوچھا، تم نے وہ 50,000 روپے والی نوٹوں کی گڈی پیجارو کے ڈیش بورڈ سے نکال لی تھی یہاں؟ میں نے سواری انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میر بخش نے کہا، سائیں پیجارو میں سے میں نے کوئی بھی شے باہر نہیں نکالی، نہ اسلحہ اور نہ ہی رقم کی گڈی، سب کچھ وہی ہے۔ میں نے استفسار ہمیں نظر سے ساحل کو دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، ریوالور وغیرہ وہیں پیجارو ہی میں ہے، میں خالی ہاتھ باہر آئی ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، چلو فکر کی کوئی بات نہیں، اس وقت ہم دوستوں میں ہیں، ہمیں یہاں ہماری کسی چیز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں۔ میں نے بات ختم کی تھی کہ وہی ملازم ایک مرتبہ پھر نمودار ہوا۔ اس مرتبہ وہ ایک ہلکی دستک کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی اطلاع دی، سائیں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کھانا کہاں لگایا ہے؟ کھانے کے کمرے میں، ملازم نے کہا۔ اذان بعد مجھے معلوم ہوا قاضی سلطان کا مہمان خانہ ایک مکمل گھر تھا۔
ड्राइंग रूम और बेड रूम्स के अलावा वहाँ एक छोटा सा किचन भी था, ताकि फौरी तौर पर अगर किसी चीज को गर्म करना हो तो हवेली के अंदरूनी हिस्से में ना जाना पड़े। वो किचन मल्टी सिस्टम था। मुलाजमीन की मुय्यत में डाइनिंग रूम की तरफ जाते हुए मैंने उससे कहा, मेरे ये साथी मीर बख्श जख्मी है, इसके कंधे पर गोली लगी है, तुम हमें खाने के कमरे में पहुंचाकर फौरन अपने कादी साईं से कहो कि मेरे साथी की बाकायदा मरहम पट्टी के लिए किसी डॉक्टर या हकीम वगैरह को हमारे पास भेजे। जो हुक्म साईं। मुलाजिम ने दोनों हाथ जोड़ते हुए मोदबाना अंदाज में कहा। हम तीनों ड्राइंग टेबल के करीब पहुंच गए। साहिल ने और मैंने कुर्सी खींची तो मीर बख्श फौरन हमारी मदद को लपका। उसका अंदाज खादमाना था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो मीर बख्श? साईं, आप दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा, सिर्फ हम दोनों ही क्यों? क्या तुम नहीं खाना खाओगे? साहिल भी हैरत भरी नजर से मीर बख्श को देखने लगी। वो सादा से लहजे में बोला, साईं मैं भी खाऊंगा, मगर आप लोगों के बाद में क्यों भाई? साईं अच्छा नहीं लगता, वो तामल करते हुए बोला। मैंने उलझनज़दा लहजे में पूछा, क्या अच्छा नहीं लगता? साईं आप मालिक हो। इतना कहकर वो खामोश हो गए। इस वक्त मीर बख्श की आंखों में मैं अपने लिए बेपनाह अकीदत महसूस कर रहा था। मैं उसके मसले को समझ गया। वो मुझे अपना आका समझ रहा था और मेरे साथ बैठकर खाने को शायद वो कोई गुस्ताखी तस्वुर करता था, इसलिए हिचकिचाहट का शिकार हो रहा था। मैंने डांट अमेज अंदाज में कहा, मीर बख्श बेहतर यह है कि तुम अभी से अपना रास्ता अलग कर लो। साईं ये क्या कह रहे हैं आप? उसका चेहरा फिक्रमंदी का इख्तियार बन गया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी साईं? मैंने संजीदगी से कहा, मीर बख्श तुम एक संगीन गलती कर रहे हो। साईं अल्लाह साईं के वास्ते मुझे मेरी खता बता दें। वो गिड़गिड़ाने वाले लहजे में बोला। मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझसे कौन सी कोताही हुई है। मैं चंद लम्हा तक खामोश नजर से उसकी आंखों में देखता रहा, फिर गंभीर लहजे में कहा, मीर बख्श मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया और अब भी तुम पर वादे कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी चाकराना ज़हनियत को बदलना होगा। मैं कोई आका हूँ और ना ही तुम मेरे गुलाम। हम सिर्फ साथी हैं, दोस्त हैं। तुम्हारी इस किस्म की मुलाजमाना हरकतें मुझे पसंद नहीं। तुम्हें हमारे साथ बैठकर खाना खाना है। अब तुम वडेरा अकबर सोमरू की मुलाजमत में नहीं हो, बल्कि मेरे साथियों में शामिल हो चुके हो। इस बात को हमेशा याद रखना। वो मादरत ख्वाना अंदाज में बोला, माफी साईं, आइंदा आपको इस सिलसिले में मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फैदान, साहिल ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बस बहुत होगी अब खाने पर टूट पड़ो। मेरे पेट में तो चूहे रेस लगा रहे हैं। इस मौके पर मुझे अपनी एक अनजानी साथी याद आ गई, डॉक्टर जानकी देवी। उससे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और भूख की कैफियत में वो इस किस्म की बेताबी का मुजाहरा किया करती थी, जैसा साहिल ने किया था। जानकी के ख्याल ने मुझे अफसुर्दा कर दिया। उस लड़की ने मेरी खातिर बहुत तकलीफें उठाई थी, अपना बहुत कुछ कुर्बान किया था और बिलाखिर एक मार्के में अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। मेरी जिंदगी में आने वाली लड़कियों में जानकी देवी खासे नुमाया मुकाम पर रही थी। साहिल का इख्तियार अंगेज जुमला मुकम्मल होते ही हम तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर इनवा इकसाम के खाने सजे हुए थे। वो किसी गरीब शख्स का दस्तरख्वान नहीं था कि अचानक आ जाने वाले मेहमानों की वजह से घर में अफरा तफरी मच जाती और पुरतकल्लुफ खाना दस्तरख्वान तक पहुंचने में घंटों लग जाते। काजी सुल्तान इस इलाके के एक दौलतमंद और बाज़र शख्स था। इसके घर मेहमान खाने को देखकर मैंने इसकी हैसियत का अंदाजा लगा लिया था। खाने से फारिग होती मुलाजिम ने मोदबाना अंदाज में दरियाफ्त किया, साईं आप लोग चाय यहीं पियोगे या कमरे में? साहिल ने दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया, मैं तो चाय या काफी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इस वक्त तो मेरी शदीद ख्वाहिश ये है कि थोड़ी देर के लिए आंख लगा लूं। मेरे पपोटे एक एक मन के हो चुके हैं। साईं मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मीर बख्श ने दबी जबान में कहा। मीर बख्श के आराम की बात सुनकर मुझे उसका जख्मी कंधा याद आ गया। मैंने मुलाजिम से पूछा, मैंने तुमसे एक जरूरी काम बोला था, वो डॉक्टर वाला काम? साईं वो तस्दीकी अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने इस बात में सारी लाया। वो बोला, मैंने काजी साईं तक आपका पैगाम पहुंचा दिया है। काजी साईं ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है डॉक्टर का फौरन बंदोबस्त हो जाएगा। मुलाजिम ने बताया, आप खाने से फारिग हो जाएं तो डॉक्टर को आपके पास भेज दिया जाएगा। मैं भी जाकर उनको बताता हूँ कि आप लोगों ने खाना खा लिया है। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम बेडरूम में चलते हैं, तुम काजी साईं से कहो डॉक्टर को भेज दें। साईं आप लोग चाय कमरे में पियोगे ना? उसने पूछा। मैंने इस बात में सारी लाते उसे कहा, चाय सिर्फ मैं ही पीऊंगा। उसके साथ ही मैंने सवालिया नजर से मीर बख्श की तरफ देखा, क्योंकि उसने वादे तौर पर इनकार नहीं किया था। वो मेरी निगाह का मतलब समझ गया और उसने चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। उस मुलाजिम का नाम फकीर अली मालूम हुआ। मेहमान खाने वाले हिस्से में इसके अलावा भी कई मुलाजिम काम करते थे। फकीर अली हमें कमरे में पहुंचा कर जाने लगा तो मैंने उससे कहा, फकीर अली काजी साईं से कहना मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। वो जी साईं कहकर वहां से रुखसत हो गया। मैं अब ज्यादा देर वहां ठहरना नहीं चाहता था। मुमताज अपने वालदैन के पास पहुंच गई थी। काजी सुल्तान अपने दरीना दुश्मन अकबर सोमरू से जो भी सलूक करता मुझे उसकी परवाह ना थी। मैं तो पहली फुर्सत में सिंध के रेगजार से जान छुड़ाकर कराची पहुंचना चाहता था ताकि आइंदा के लिए प्लानिंग कर सकूं। मुझे मालूम हुआ कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादातर तरक्की याफ्ता शहर है। मैं वहाँ आराम और सुकून से कुछ अरसा क़याम कर सकता था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर ने हमारे कमरे में आकर मीर बख्श के जख्मी बाजू का मुआयना किया। थारा की पिस्टल से निकलने वाली इशारिया 3-8 कैलिबर की गोली ने मीर बख्श को संगीन नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो गोली मीर बख्श के दाएं कंधे को छीलती हुई निकल गई थी।
میں نے ہنگامی طبی امداد کے طور پر ساحل کا اسکارف اس کے گھائل بازو پر باندھ دیا جو شادی پولی کے پولیس والوں نے اتار دیا۔ اس وقت تک خون کا رساؤ بند ہو چکا تھا ورنہ مصیبت بہت بڑھ جاتی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد میر بخش کے زخمی بازو پر بڑے ماہرانہ انداز میں پٹی باندھ دی۔ اس سے پہلے اس نے زخم کو صاف کر کے اینٹی سیپٹک آئنٹمنٹ بھی لگا دی تھی۔ برم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے میر بخش کو ایک انجیکشن دیا اور ایک خوراک دوا کی دیتے ہوئے بولا، سائیں اس پوڑیا کو ابھی پانی سے نکل لو، زخم تشویشناک نہیں، بس ایک ہی خوراک کافی ہوگی۔ ویسے میں نے احتیاطاً انجیکشن بھی لگا دیا ہے، 2 دن کے بعد پٹی تبدیل کروا لینا۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ ملازم فقیر علی نے ڈاکٹر کا ایمرجنسی میڈیکل باکس اٹھا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے جانے لگے تو میرے پوچھنے سے پہلے ہی فقیر علی نے کہا، سائیں میں نے آپ کا دوسرا پیغام بھی قاضی سائیں تک پہنچا دیا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بلائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں ڈریسنگ نما ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تاکہ میر بخش کو پانی سے دوا کھلا سکوں۔ میں ٹیبل پر رکھی ہوئی جگ سے پانی لینے آیا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی پوڑیا میں صرف 2 گولیاں تھیں۔ میں نے فوراً پہچان لی، ان میں ایک پین کلر تھی اور دوسری کوئی اینٹی بائیوٹک۔ میں نے وہ دوا میر بخش کو کھلا دی۔ وہی ملازم ایک مرتبہ پھر ہمارے کمرے میں آیا۔ اس مرتبہ اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اس ٹرے میں چائے کا تھرماس اور 3 پیالیوں کے علاوہ کچھ بسکٹ اور اسٹیکس بھی نظر آ رہے تھے۔ چائے کا ارادہ صرف میں نے ظاہر کیا مگر خام تینوں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ میں نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر کیا پروگرام ہے، ایک پیالی ہو جائے؟ نہیں وحیدان، وہ نفی میں ساری لاتے ہوئے بولی، میں 1 آدھ گھنٹہ سونا چاہتی ہوں، اسی دوران میں تم قاضی سلطان سے ملاقات کر لو، پھر آئندہ کا پروگرام بنائیں گے۔ میں اس ریگستان سے بہت وحشت محسوس کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آرام اور بے فکری سے سو جاؤ، میں نے کہا۔ میر بخش بھی چائے سے انکار کر چکا تھا۔ مرم پٹی کرانے اور دوا کھانے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے نیم تراز ہو گیا۔ میں اور میر بخش اس وقت صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا صحت مند کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم دوسرے بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، سائیں اور آپ، میں چائے پینے کے بعد قاضی سلطان سے ملنے جاؤں گا۔ میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، اسی دوران میں تم دونوں تھوڑا آرام کر لو، پتہ نہیں آنے والے صبح و شام ہمارے لیے کیا لے کر آتے ہیں۔